أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ آگے آج ایک اور مسئلے کا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ حج پر جاتے تھے تو سودا بیچتے بھی تھے اور خریدتے بھی تھے، یعنی یہ ان کے لیے تجارت کا بھی وقت ہوتا تھا۔ تو جب اسلام آیا اور حج کا حکم آیا تو صحابہ اکرام کو تشویش ہوئی کہ ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے حج کے لیے جا رہے ہیں، تو اب کیا اس میں ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا لیس علیکم جناح، نہیں ہے گناہ تم پر کوئی، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل، کہ مقصد تو حج کرنا ہے لیکن اگر کوئی چیز تجارت کی نیت سے لے جاؤ اور وہاں سے لے آؤ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پس جب تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، بس اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، اس گھاٹی کے پاس جو عزت والی ہے۔ حج کے افعال میں 3 رکن جو ہیں وہ فرض ہیں، ایک احرام باندھنا، دوسرا عرفات میں ٹھہرنا اور تیسرا ہے طواف زیارت۔ عرفات میں 9 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد سورج کے غروب ہونے تک ٹھہرنا حج کا رکن ہے۔ اگر وہاں کوئی نہیں ٹھہرے گا تو حج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی رکن رہ جاتا ہے حج کے دوران قربانی سے متعلق یا کوئی بھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کفارے کا بتا دیا، مگر عرفات میں ٹھہرنا یہ ایسا رکن ہے کہ اگر یہ نہیں ادا ہوا تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ تو عرفات کے میدان میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر ذکر کرنا مستحب ہے، اور عرفات سے سورج غروب ہونے کے بعد لوٹنا ہوتا ہے، اور مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، مغرب کی نماز جا کر مزدلفہ میں پڑھنی ہے، کہ جو اللہ نے کہا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہ اس گھاٹی کا ذکر ہے جو جبل قزح کہلاتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، تو ابابیلوں نے اس جگہ پر اس پر سنگ باری کی تھی اور اس کو شکست ہوئی تھی۔ تو یہ وادی مزدلفہ ہی کا حصہ ہے، لیکن چونکہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا تو اس لیے وہاں پہ ٹھہرنا درست نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، تم اللہ کا ذکر کرو، کما ہداکم، جس طرح اللہ نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُم، اگر ہو تم، من قبلہ، سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہوں میں سے۔ ثم افیضوا، اور پھر لوٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، واستغفروا اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ قریش مکہ جو تھے وہ عرفات جانے کے بجائے مزدلفہ سے ہی واپس آ جایا کرتے تھے، تو کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے طریقہ چلا آ رہا تھا کہ لوگ حج کے لیے عرفات میں جا کر ٹھہرتے تھے، اور عرفات میں ٹھہرنا وقوف عرفات کہلاتا ہے، اور یہ حج کا جیسے میں نے بتایا کہ رکن اعظم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ لیکن قریش چونکہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، خدمتگار ہیں، اور ہم بہت اہم اور بہت برتر اور اعلیٰ ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنی امتیازی حیثیت قائم کرنے کے لیے باقی لوگوں کی طرح عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے، تو مزدلفہ میں ہی 9 ذی الحج کو ٹھہر جاتے تھے، حالانکہ 9 ذی الحج کو مینا سے عرفات میں جانا لازمی ہے، اور مزدلفہ جو ہے وہ حدود حرم میں ہے، اور جبکہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح حکم دے دیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جیسے باقی لوگ وہاں جاتے ہیں اور اسی طرح باقی حجاج اکرام کی طرح تم بھی وہاں جاؤ، وہاں سے واپس آؤ، اور عرفات سے واپس پلٹو، مزدلفہ سے واپس نہ پلٹو۔ تو اس چیز کا اس آیت میں ذکر ہے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس کے علاوہ بخاری میں کتاب التفسیر باب ثم افیضوا میں ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قریش اور ان کے طریقے پہ چلنے والے لوگ عرفات کے بجائے جب مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے تو ان لوگوں کو حمص کہتے تھے، جبکہ باقی عرفات کا وقوف کیا کرتے تھے باقی عرب۔ تو جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ عرفات میں جائیں، وہاں ٹھہرے اور وہیں سے واپس آئیں، اور اس آیت میں یہی فرمان کیا گیا ہے۔ اب آگے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پس جب تم پورے کر چکو، مناسککم، اپنے مناسک یعنی افعال حج، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پس تم اللہ کا ذکر کرو، کا ذکرکم، جیسے تم ذکر کرتے تھے، آباءکم، اپنے باپ دادا کا۔ زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا کہ یہ لوگ جب حج
کے افعال پورے کر چکتے تھے، تو پھر اس وقت اپنے آباء و اجداد کے بارے میں قصے کہانیاں، ان کا شجرہ وغیرہ بیان کرتے تھے، کہ ان کے کارنامے بیان کرتے تھے کہ میرے دادا نے یہ کیا یا میرے باپ نے یہ کیا. تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اب اس روایت کو چھوڑ دو اور اللہ کا ذکر کرو، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. فَمِنَ النَّاسِ، بس بعض لوگوں میں سے وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہ، اور نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ. خلاقت بھی میں کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے حصے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ ان کے لیے بالکل معمولی سا بھی حصہ آخرت میں نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جو حج ہے یہ ایک ریہرسل ہے قیامت کی، کیونکہ قیامت کے دن بھی ہم لوگ عرفات کی طرف، تمام دنیا میں جتنے جاندار ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، سب عرفات کی طرف چل پڑیں گے. اور وہاں پر جو ہمارے جسم پر کفن ہوگا وہ احرام کی طرح ہی ہم نے باندھا ہوگا، جیسے ہم احرام باندھتے ہیں اس طرح ہمارا کفن ہوگا. سب امیر غریب ایک صف میں ہوں گے، انہیں نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی کیسا شخص کھڑا ہے، اور سب کی زبان پر لبیک ہوگا. تو وہ وقت یاد کروانے کے لیے یہ ریہرسل کی جاتی ہے. اور پھر جب کوئی شخص اس حالت میں کھڑا ہو کہ وہ سوچے کہ قیامت کا سما بندھ چکا ہے، اللہ کی عدالت لگ گئی ہے، اور ہم دو کپڑوں میں اللہ کے آگے کھڑے ہیں، اور اس وقت بھی ہم صرف دنیا کو ہی سوچیں، صرف ہم دنیا کا ہی ذکر کریں، صرف ہم اپنی خواہشات کو مد نظر رکھیں اور اللہ کی رضا اور اللہ کو بھول جائیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. پھر آگے اللہ پاک نے سکھایا کہ کیسے مانگے، کہ دنیا میں بھی اچھا مانگے اور آخرت میں بھی اچھا مانگے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ پھر آگ سے بھی بچا لے. وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃ، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں، حسنہ، بھلائی، وقنا، اور بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے. کہ یہ بہت بڑی جامع دعا ہے کہ دنیا کی چیزیں بھی اس میں آ گئی اور آخرت بھی اس میں آ گئی. تو پھر اللہ نے کہا کہ اولئک لہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے نصیب، حصہ ہے، مما کسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا. کیا کمایا؟ کہ جو انہوں نے نیکی کی، جو انہوں نے عبادات کی، کہ اب معلوم نہیں کہ اس میں سے اللہ نے کس میں پاس کیا یا کس میں فیل کیا، ان کے کون سے عمل اللہ نے قبول کیے. تو پھر واللہ سریع الحساب، تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، یعنی 10، 11 اور 12 تاریخ کو. فمن تعجل، بس جس نے جلدی کی، فی یومینی، دونوں دنوں میں، یعنی عید کے بعد 11 کو بھی رمی کی اور 12 کو بھی اس نے رمی کی، اور غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے چل پڑا، تو فلا اثم علیہ، پر اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، یعنی 13 تاریخ کو وہاں ٹھہرا، تو فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى، اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے. واتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ سے. وعلموا، اور جان لو، انکم، یہ کہ تم، الیہ تحشرون، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اس سے پہلے حج کے مسائل کا بیان تھا کہ فعال حج میں رمی جمار بھی ہے. جمار جمع ہے جمرتن کی. یہ 3 مینار جن کو عام طور پر شیطان کہا جاتا ہے، ان کو کنکریاں مارنا بھی واجب ہے. تو اگر کوئی رمی نہیں کرے گا تو اس کے حج میں خلل واقع ہوگا، کیونکہ یہ واجب ہے، اگر یہ رہ گیا تو یہ صحیح نہیں. تو عید والے دن صرف ایک جمرے کی رمی ہوتی ہے جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، اور یہ رمی زوال سے پہلے ہوگی. اور عید والے دن دوسرا کام قربانی ہے، اور تیسرا کام سر پر اس طرح پھرانا ہے، اور چوتھا کام پھر ہوتا ہے طواف زیارت. اور طواف زیارت فرض ہے اور رکن ہے، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ واجب ہیں. تو یاد رکھنا چاہیے کہ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہنا ہے، اور جب پہلا کنکر مارے تو تلبیہ ختم ہو جائے گا، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریاں ماری جائیں گی. جب اس پر لگ جائیں تو بہتر ہے، اور اگر اس حلقے میں جہاں وہ بنا ہوتا ہے اگر اس میں بھی جا کر گر جائیں تو یہ بھی صحیح ہے. تو 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں. اور اگر کوئی شخص زوال کے بعد غروب آفتاب تک نہیں کر سکتا تو غروب آفتاب کے بعد بھی کر سکتا ہے، لیکن اول وقت جو ہے وہ مستحب ہے. اور اگر اس طرح کوئی شخص معذور ہے، بیمار ہے، یا چل نہیں سکتا، خود یہ کام نہیں کر سکتا، تو وہ کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے، اس کو نائب بنا کر اپنا یہ رکن ادا کر سکتا ہے.
تو کنکریاں مارتے وقت جو کہا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو اس چیز کا اس آیت میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ پچھلی اور آج کی آیات میں ہم نے حج کے بارے میں پڑھا۔ حج، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک ریہرسل ہے ہماری قیامت کی، کہ جس طرح ہم اللہ کے حضور دو کپڑوں میں حاضر ہوں گے تو اس وقت جو کام آئے گی چیز صرف اور صرف ہمارے اعمال ہوں گے، ہماری نیت ہوگی، ہمارا تقویٰ ہوگا۔ اسی طرح سے حج میں بھی آپ کے اعمال اور آپ کی نیت اور آپ کا تقویٰ ہی اللہ نے دیکھنا ہے۔ ایسی جگہ پر بھی پہنچ کر ہم اللہ کے اگر احکام نہ مانیں، جیسے اللہ نے کہا پیچھے کہ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہ جو بھی پھر تم اچھا کام کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جیسے بخاری شریف کی بھی روایت میں آتا ہے کہ یمن کے کچھ حاجی گھر سے حج کے لیے چلتے تھے، تو مگر سفر کا جو خرچہ ہوتا تھا ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے، کہتے تھے نحن المتوکلون، کہ ہم اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے ہیں۔ کہ اب ظاہر بات ہے کہ انسان جب کسی سفر پر نکلتا ہے تو 100 ضروریات اس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ بہترین سفر خرچ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو ہمیں ان تمام مقامات پر، تمام اوقات میں تقوی کو سب سے اول رکھنا ہے۔ کوئی ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں ہمیں کوئی چیز کسی کی ناگوار گزرتی ہے، کوئی شخص ہم سے زیادتی کر جاتا ہے، تو اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے ذات پر صبر کرنا ہے اور ہم نے تقوی کا معاملہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اگر لوگوں سے ہم کہیں زیادتی ہم سے ہو بھی جاتی ہے تو ہم اس کو برداشت کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ ان لوگوں میں کریں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ پھر ہم وہاں پر اللہ سے آخرت کا سوال کریں، اللہ کی رضا کا سوال کریں، اللہ کی محبت کا سوال کریں، کیونکہ حج میں اصل چیز ایمان اور استقامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے اور اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔